بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سب کو نور علی نور کے فرسٹ سیشن میں بہت زیادہ ویلکم. اور اب ہم آفیشیلی اپنا فرسٹ سیشن اسٹارٹ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما. اسٹارٹ کرنے سے پہلے جیسے کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ یہ جو آیت ہے ہماری جو ہمارا موٹو بھی ہے سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی. اور یہی وہ چیز ہے جس کو لے کے ہم قرآن کی ہر آیت کو پڑھتے ہیں کہ ہم سنیں گے اور سننے کے بعد ہم صرف ایک آنکھ سے سن کے نکال نہیں دیں گے بلکہ اس پہ عمل بھی کریں گے. اور اس کہ یہ جو قوانین ہیں، یہ جو احکامات ہیں، یہ بس ہمیں اس نہیں ہے کہ ہمیں ریسٹرکٹ کر دیا جائے، بلکہ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت چاہتے ہیں کہ ہم ایسے مسائل میں خود کو نہ گرا لیں جن سے ہمارے لیے نکلنا مشکل ہو. جیسے جب آدم علیہ السلام اور اماں حوا جب جنت میں تھے تو یہ تھا کہ ساری جنت میں ان کو سب کچھ حلال تھا، لیکن انہیں کہا گیا تھا کہ بس اس ایک درخت کے پاس نہیں جانا ہے. تو اسلام کا بھی مزاج کچھ ایسا ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو کرنا ہے کر لو، لیکن کچھ یہ چیزیں یہ حرام ہے، ان کے پاس نہیں جانا ہے. تو مطلب زیادہ تر چیزیں جو ہیں وہ حلال ہیں، کم چیزیں ہیں جو حرام ہیں. لیکن آج کل ہم نے اپنے آپ کو اتنا زیادہ حرام سے سراؤنڈ کر لیا ہوا ہے کہ ہمیشہ لگ رہا تھا کہ ہر چیز ہی حرام ہے. لیکن وہ حرام کرنے کی وجہ بھی یہی ہے کہ ہماری حفاظت، ہم محفوظ رہیں، ہم اپنے آپ کو مشکلات میں ڈال دیں. اپنے گھر آپ جب مطلب کسی کے بھی گھر جا رہے ہو تو یو ہیو ٹو ڈو 3 تھنگس. ٹھیک ہے، ادھر آپ کو یہ بولا گیا ہے کہ یو ہیو ٹو اناؤنس یور سیلف بیفور یو گو انٹر سم ونز ہاؤس. ٹھیک ہے، اور اناؤنس کرنے کا بھی طریقہ ہے آپ کو کس طرح سے اناؤنس کرنا ہے. ٹھیک ہے، اور اس میں یہ ہے کہ آپ نوک کریں دروازے پہ، باقاعدہ آپ سلام کریں اور آپ مینشن کریں کہ آپ کون ہیں. ٹھیک ہے، اور اس میں اوپر میں نے آپ کو ویسے بتا دیتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرمانے آیت نمبر 30 کے اندر کہ مومن مردوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی نگاہوں کو جھکائیں. تو یہ جو ٹرم استعمال ہوا ہے وہ ہے یغضو، یعنی لوور. یغضو کا جو ٹرم ہے یہ غض سے نکلا ہے. غض کہتے ہیں پست کرنا، یعنی نگاہوں میں سے، اور من ابصارہم، نگاہوں میں سے باز نگاہیں. یعنی اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ نے ہر نگاہ نہیں جھکانی، یعنی ہر وقت اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کبھی سر اٹھا کے دیکھیں ہی نہ یا ہر وقت نیچے ہی دیکھتے رہیں، بلکہ ایسی نگاہیں کہ جب آپ کو محسوس ہو کہ there is something going wrong، یا کچھ ہو رہا ہے، کچھ غلط ہو رہا ہے، آپ خود سینس کر لیتے ہیں، تو اس وقت اپنی نگاہ کو جھکا لیں. ٹھیک ہے. اور جو حرام ریلیشن شپس ہے اس میں سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ آپ کسی ایسے بزدل مرد کے ساتھ جو ساری دنیا کے سامنے آپ کو نکاح کی فارم میں آن نہیں کر سکتا، آپ کو نکاح کی شکل میں آن کرنے کی ہمت نہیں رکھتا ہے، ایسے بزدل مرد کے ساتھ آپ کیوں کوئی رشتہ رکھنا چاہیں گی؟ بھی یہ خطاب ہے کہ اگر آپ کے پاس کسی ایک اچھے فائز اور ورچوس لڑکے کا مطلب بندے کا رشتہ آتا ہے اپنی بیٹی کے لیے، اور بے شک وہ اتنا فائنینشلی ویل آف نہیں ہے بٹ ہی از اے گڈ آپشن، تو آپ اس کی مطلب نکاح کر دیں. اچھا، اب یہاں پر ایک چیز بہت امپورٹنٹ ہے. ایک تو کیس یہ ہوتا ہے نا کہ کوئی ایسا بندہ ہے جو کمائی مطلب وہ بس ایسے ہی بیٹھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، وہ کوئی کوشش نہیں کر رہا اپنے روزی کمانے کی، اور وہ بس گھر میں بیٹھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، بالکل آپ اس کو لیزینس کہہ سکتے ہیں کہ اس کے اندر وہ کوشش والی بھی چیز نہیں ہے کہ وہ کوشش ہی نہیں کر رہا، تو پھر دیٹ از ناٹ اے گڈ آپشن. وہ چیز نہیں ہے کہ آپ کوئی بندہ اپنی روٹین، ظاہر سی بات ہے جب شادی کریں گے تو آپ کو ذمہ داریاں تو اٹھانی پڑیں گی. ہاں، اگر آپ کے سامنے کوئی ایسا کیس آتا ہے، ایک بندہ کوشش کر رہا ہے، ہی از لوکنگ فار اے جاب، اس کو کوئی بہتر جاب نہیں مل رہی لیکن وہ کوشش کر رہا ہے، وہ تھوڑا بہت کما رہا ہے اور ہی از اسٹرائیونگ، ہی از اسٹرگلنگ، تو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ وہ کوشش کر رہا ہے، تو پھر اس وقت آپ ویٹ نہیں کریں کہ اس بندے کی جب 1 لاکھ سیلری ہوگی تو تب بھی ہم شادی کریں گے. آپ شادی کروا دیں، وہ سیلری 1 لاکھ ہو جائے گی. ٹھیک ہے، اور ایون یہ بھی ہے کہ کبھی کبھی شادی کرنے سے بھی مالی اخراجات بہتر ہو سکتے ہیں. کس طرح سے کہ جب میاں بیوی خود مطلب آپس میں ان کو اپنا ذمہ داری اٹھانی پڑے گی تو وہ کسی نہ کسی طرح مینج کر لیں گے. ٹھیک ہے، جب ذمہ داری سر پہ ہوگی تو وہ بندہ خود بھی زیادہ کوشش کرے گا. کہ پھر نور کے اوپر نور ہے، لیکن یو گیٹ دیٹ پاور. آپ کے اوپر ہارڈشپس آئیں گی، لیکن پھر آپ کے جب نور کے اوپر نور ہوگا، آپ کے دل میں نور ہوگا، اللہ تعالیٰ بھی اور آلریڈی نور ہوگا جو ایمان کا نور ہے، اور اس کے بعد جو علم کا نور ہے. جب یہ دونوں ملیں گے تو اس کے بعد ہر طرح کی پریشانیاں آپ اس کو بہت اچھے سے ہینڈل کر لیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے گا. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجوہم من الظلمات الی النور. اللہ جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کا دوست ہے، وہ انہیں اندھیروں سے نکالتا ہے اور نور کی طرف لے کے جاتا ہے. یہاں پر آپ کو ماؤنٹین ایک نظر آ رہا ہے کہ اگر ہم لوگ ماؤنٹین پہ کہیں پر ہائکنگ کر رہے ہیں اور کہیں پاس میں ٹوئگ ہے، کوئی ایک برانچ ہے درخت کی، ٹھیک ہے،
اور اس پہ اب ہم لوگ وہاں پہ رکے ہیں اور ہم اپنا سارا وزن ٹرک کے اوپر ڈال کے کھڑے ہو گئے ہیں، اس برانچ کے اوپر ڈال کے کھڑے ہو گئے ہیں. حالانکہ برانچ اس لیے نہیں بنی تھی کہ میرا آپ کا وزن اٹھائے، ہم اس کے اوپر وزن ڈال کے کھڑے ہو گئے ہیں اور الٹیمیٹلی اس برانچ نے ٹوٹ جانا ہے اور ہم نیچے گر جائیں گے. مطلب گریوٹی تو یہی کہتی ہے، اصول یہی ہے. اب ہم اس نہ گریوٹی کو بلیم کر سکتے ہیں تو نہ ہم اس ٹرک کو بلیم کر سکتے ہیں. وہ ٹرک کہے گی میرے اوپر تم نے کیوں وزن ڈالا تھا. تو یہی دنیا کا کیس ہے. ہم لوگ دنیا کے اوپر اپنی ڈیپینڈنسی لے کرتے ہیں، لوگوں کے اوپر اپنی ڈیپینڈنسی لے کرتے ہیں، ویلتھ کے اوپر، کیریئر کے اوپر، کیریئر کے اوپر. اور پھر اس کے بعد جب ہمیں وہ تکلیف پہنچتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوا، دس واز مینٹ ٹو ہیپن. اس کے بعد آلریڈی ڈارکنیس، ٹھیک ہے، اور پھر دوبارہ سے اور لہر پہ لہر آ رہی ہے اور اس کے اوپر ہیوی کلاؤڈز بھی آ گئے ہیں، ڈارک کلاؤڈز بھی آ گئے ہیں، یعنی ہر طرف سے روشنی جو ہے وہ بلاک ہو چکی ہے. تو یہاں پر ان لوگوں کی طرف اشارہ ہے جو کہ بالکل جہالت میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں، ٹھیک ہے. وہ ان کو اس چیز کی پرواہ نہیں ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں یا ہم جو کر رہے ہیں وہ ہم ٹھیک بھی کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، ٹھیک ہے. وہ ابھی وہ جو قرآن کی آیت ہے مجھے اتنی زیادہ اٹریکٹ کرتی ہے، وہ ما قدر اللہ حق قدری ہی، کہ لوگوں نے اللہ کی قدر ہی نہیں کی جیسے اس کی قدر کرنے کا حق تھا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آیت نمبر 53، اور یہ اللہ کی سخت سخت قسمیں کھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر تم ان کو حکم دو تو سب گھروں سے نکل کھڑے ہوں گے. کہہ دو کہ قسمیں مت کھاؤ، پسندیدہ فرما برداری درکار. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قد یعلم اللہ الذین یتسللون منکم لباسا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم میں سے جو لوگ کھسک کر نکل جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو خوب اچھے سے جانتا ہے. یہاں پر یتسللون کا جو ورڈ ہے مطلب کھسکنا جسے ہم کہتے ہیں نا، ٹپ ٹوئنگ کہتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں تو بہت زیادہ ڈسپلن کا درس دیا ہے. تو سو دس مارکس این اینڈ. آیت نمبر 31. تو جزاک اللہ خیر. آپ سب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.